اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیزان مان، آج فروری 1969 کی 9 تاریخ ہے اور درس کا آغاز سورہ بقرہ کی آیت 157 سے ہوتا ہے. یہ 69 کے متعلق عرض کروں میں نے کیا کیا تو اس جنوری سے میں نے 59 ہی کہنا شروع کر دیا تھا. ایک دوست کی یاد دہانی پہ آج اس کی اصلاح کرنی پڑی. آج معذرت خواہ ہوں کہ لاہور کی جو فضا میں ایک عمومی نعمت پھیل رہی ہے کچھ اس کا اثر مجھ کو بھی نظر آ رہا ہے. نزلے کی تاریخ ہے، اس لیے آواز پر کچھ اس کا اثر نمایاں ہوگا. اس سے معذرت خواہ ہوں. بات یہ چلی آ رہی تھی کہ تعین قبلہ سے مقصود ہے نظام خداوندی کی تشکیل، قیام اور استحکام. اور یہ وہ نظام ہے کہ دنیا کی ہر قوت سے جس کا ٹکراؤ ہوگا، اس نظام کی دائی قوم کے لیے ضروری ہوگا کہ وہ ان تصادمات کا مقابلہ کرے. اس میں بڑی بڑی مشکلات، دشواریوں، تکلیفوں اور مصائب کا سامنا ہوگا، لیکن ان کا انداز یہ ہوگا کہ جہاں کوئی مصیبت ان کے سامنے آئے، کہیں کوئی مقابلہ ہو، یہ خندہ پیشانی سے اسے برداشت کریں گے اور للکار کر کہہ دیں گے کہ ہو نہیں سکتا کہ ان مشکلات اور موانعات سے ہمارا قدم رک جائے یا کسی دوسری طرف سے رک جائے. ہم نے اپنے آپ کو اس مقصد کی کامیابی کے لیے وقف کر رکھا ہے اور ہمارا ہر قدم اسی منزل کی طرف اٹھے گا. انا للہ و انا الیہ راجعون. لو چلے ہم اس کی طرف. اور یہاں پہنچ کر قرآن کریم نے کہا اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ. یہ وہ ہیں کہ جن پر ان کی خدا کی طرف سے صلوات اور رحمتوں کا نزول ہوتا ہے. یہی ہیں جن کے متعلق کہا جا سکتا ہے کہ صحیح راستے پر رامزن ہے. یہ جو آیا ہے علیہم صلوات، یہ آج کے درس کا خصوصی موضوع ہوگا اور اس اعتبار سے یہ بڑا ایک اہم نقطہ ہے جس کی وضاحت سامنے آ جائے گی. صلوات علیہ سورہ احزاب کی آیت 56 میں 33/56 بڑی اہم آیات عزیزان مان یہ سامنے آئیں گی. اس لیے ریفرنسز کو اچھی طرح سے دیکھیے، لکھ بھی لیجئے. نسخے پاس ہیں تو انہیں نکالیے. مشہور آیت ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. یہ آپ دیکھیں گے اس میں صلی علیہ کا لفظ آیا ہے، وہی جو یہاں صلوات علیہم ہے. اس آیت کا ترجمہ ہمارے ہاں یہ کیا جاتا ہے کہ اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں نبی پر. اے جماعت مومنین، تم بھی نبی پر درود بھیجو، سلام بھیجو. یہ ہے عام ترجمہ جو کیا جاتا ہے. درود کا لفظ اتنا عام ہے ہمارے ہاں، اس کے متعلق کچھ کہنے کی ضرورت نہیں، اور اس کے متعلق اتنا کچھ کہنے کی ضرورت ہے کہ شاید وہ ایک درس میں ہی بات ختم نہ ہو. درود کا لفظ نماز کے لفظ کی طرح عربی زبان کا لفظ نہیں. یہ اہل ایران کی قدیم پہلوی زبان میں دونوں الفاظ تھے اور مجوسیوں کے ہاں رائج تھے. آج بھی وہ اپنی جو پرستش ہے اسے نماز کہتے ہیں اور اس میں کچھ دعائیں سے مانگتے ہیں، اسے درود کہتے ہیں. میں نے کہا ہے کہ الفاظ کے اعتبار سے یہ لفظ بلکہ یہ دونوں الفاظ عربی زبان کے نہیں ہیں، پہلوی زبان کے ہیں.
لہذا پہلی بات تو یہی ہوئی کہ ہم نے عربی زبان کے صلو علیہ کو پہلوی زبان کے درود سے بدلا، اور آج یہ لفظ ہمارے ہاں اتنا عام ہے کہ شاید ہی کوئی لمحہ ایسا گزرتا ہوگا کہ درود شریف کے متعلق ہمارے کان میں کوئی آواز نہ پڑتی ہو۔ درود شریف کی برکات، اس کے فضائل، اس کے محاسن، اس سے جو نیکیاں ملتی ہیں، اس سے جو ثواب حاصل ہوتا ہے، اس کا چرچا ایک ایک زبان پر ہے۔ فضا ہماری گونج اٹھتی ہے ان چیزوں سے۔ غور طلب چیز ہے کہ یہ بات کیا ہے۔ عزیزان من، بعض مقامات ذرا نازک سے آ جاتے ہیں، یہ بھی انہی مقامات سے ایک مقام ہے کہ ہمارے دل کی گہرائیوں میں تحت شعور کے اندر درود شریف کی عظمت اور عزت اور عزت اور اس کی افضلیت جاگزی ہے۔ میرا خیال ہے کہ شاید ہی اس سے پہلے آپ احباب نے کبھی اس پر غور کیا ہو کہ یہ بات کیا ہے۔ مجھے قرآن کے ایک طالب علم ہونے کی حیثیت سے آپ کو قرآن کریم کے مفہومات کو سمجھنے کے لیے ایک سامعین کی حیثیت سے ہمارا فریضہ یہ ہے کہ ہم قرآن کریم سے دیکھیں کہ یہ بات کیا ہے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، میں نے کہا کہ ترجمہ کیا جاتا ہے اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں نبی پر، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ۔ اس کے بعد یہ حکم دیا جا رہا ہے مومنوں سے کہ صلو علیہ، ترجمہ کیا جاتا ہے تم بھی درود بھیجو۔ اب اس کے بعد ہم اس حکم کی تعمیل کس طرح سے کرتے ہیں؟ عام طور پر بھی اور ہر نماز کے آخر میں تشہد کے بعد ہم درود پڑھتے ہیں۔ وہ درود کیا ہوتا ہے؟ اللہم صلی علی محمد، اے اللہ تو درود بھیج محمد پر صلی اللہ۔ معلوم نہیں کہ آپ کی نگاہ کا رخ اس طرف گیا ہے یا نہیں جو بات میں نے کہی۔ حکم ہوتا ہے یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ، اس سے پہلے کہا گیا ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ اور اس کے فرشتے، میں ترجمہ وہی کر رہا ہوں، درود بھیجتے ہیں رسول پر۔ اے مومنو تم بھی درود بھیجو، اور ہم کہتے ہیں اللہم صلی علی محمد، اے اللہ تو درود بھیج محمد پر۔ سنجیدگی سے عزیزان مان، اللہ کہتا ہے کہ میں اور میرے فرشتے درود بھیجتے ہیں۔ اے جماعت مومنین تم بھی درود بھیجو، ہم کہتے ہیں اللہم صلی علی محمد، اے اللہ درود بھیج محمد پر۔ وہ کہتا ہے میں اور میرے فرشتے درود بھیج رہے ہیں، تم بھی بھیجو، ہم کہتے ہیں اے اللہ درود بھیج۔ وہ کہتا ہے میں کہہ رہا ہوں کہ بھیج رہا ہوں میں اور میرے فرشتے، تمہیں کچھ کہا گیا ہے یہ؟ ہم کہتے ہیں اللہم صلی علی محمد، اے اللہ درود بھیج۔ پھر اس کے بعد ہم سوا لاکھ مرتبہ یہ کہتے ہیں، تسبیحوں پہ تسبیح اس کی پوری کرتے ہیں۔ کیا کہتے ہوئے؟ اے اللہ درود بھیج۔ وہ بات شروع کرتا ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اور یہ حقیقت ہے کہ اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں۔ ہم سے کہا گیا تم بھی کچھ یہ کرو، ہم کہتے ہیں اللہم صلی علی محمد، یا اللہ بھیج درود۔ غور طلب ہے برادران عزیز کی کہ ہم یہ کرتے کیا ہیں؟ وہ خود کہہ رہا ہے کہ میں اور میرے فرشتے یہ کچھ کرتے ہیں، تم بھی کچھ کرو، ہم کہتے ہیں اللہم صلی علی محمد۔ پہلے مقام پہ آپ نے دیکھا عزیزان من کہ جب کوئی چیز اس طرح کی جائے تو اس پہ غور کبھی نہ کیا جائے، تو غور کرنے کے بعد کس طرح سے ٹھٹک کر آ جاتا ہے آدمی۔ تو یہ بات کیا ہوئی؟ یہی ہے وہ درود شریف جس کی عظمت اور جس کی افضلیت اتنی ہمیں بتائی جاتی۔ اس سے اگلی چیز اور لیجیے، ہمیں تو اتنا ہی پتا ہے نا کہ یہ ہے قرآن کریم میں آیا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی۔ یہی صورت اور چند آیات پہلے 33/45 33/56 میں کہا گیا تھا کہ اللہ اور فرشتے یہ کرتے ہیں۔ میں ترجمہ وہی ابھی کیے جا رہا ہوں، درود بھیجتے ہیں نبی پر، اے جماعت مومنین تم بھی یہ کرو۔ ہمیں اتنا ہی معلوم ہے کہ خدا اور فرشتے درود بھیجتے ہیں نبی
پر قرآن میں ہے وَالَّذِي يُصَلِّي عَلَيْكُمْ وَمَلَائِكَتُهُ، خدا اور فرشتے، اس کے فرشتے اے جماعت مومنین تم پر بھی درود بھیجتے، یعنی یہ صرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق نہیں ہے، یہاں تو پوری جماعت مومنین کے متعلق ہے۔ وَالَّذِي يُصَلِّي عَلَيْكُمْ وَمَلَائِكَتُهُ، اللہ اور اس کے فرشتے تم پر بھی درود بھیجتے ہیں، وہی ترجمہ ہے۔ لیکن یہاں ایک اضافہ ہے، اور وہ اضافہ نہیں بلکہ اس نے تشریح کر دی کہ یہ بات کیا ہے، اللہ اور اس کے فرشتے کیا کرتے ہیں۔ عزیزان من، اگر درود بھیجتے ہیں اور اس کا مفہوم وہی ہے جو ہم کرتے ہیں اور درود بھیجتے ہیں، اس کے تو معنی ہوئے کہ وہ بھی تسبیح لے کے بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ کچھ جو الفاظ ہم دہراتے ہیں اللہم صلی علی محمد، اور وہی کچھ وہ کرتے رہتے ہوں گے، بات نہیں جستی ہوئی۔ اس نے بتایا کہ یہ چیز جو کرتے ہیں، اب میں بتاؤں گا کہ یہ کیا بات ہے۔ اب درود کا لفظ ذہن سے نکال دیجیے گا، اب قرآن کے الفاظ لائیے گا اور قرآن کے الفاظ کا مفہوم عربی زبان کی روح سے خود قرآن کریم سے متعین کیجیے گا، بات صاف ہو جائے گی۔ لیکن پہلے اس نے یہ بتایا کہ جو کچھ خدا اور اس کے فرشتے کرتے ہیں، اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے، وہ کون یہ کچھ کرتے ہیں۔ جو کچھ کرتے ہیں میں بعد میں عرض کروں گا کہ یہ ہے کیا بات، لیکن جو کچھ کرتے ہیں اس کے متعلق یہی کہہ دیا کہ وہ کیوں کرتے ہیں، ایسا مقصد اس سے کیا ہے۔ جو کچھ وہ کرتے ہیں لِيُخْرِجَكُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، تاکہ تمہیں تاریکیوں سے روشنی کی طرف لے جائے۔ یہ کوئی ایسی بات ہے کہ خدا اور اس کے ملائکہ یہ کرتے ہیں مومنین کے ساتھ تاکہ جماعت مومنین کو تاریکیوں سے روشنی کی طرف لے جائے۔ بڑی جامع اصطلاح ہے قرآن کی، تاریکیوں سے روشنی کی طرف لے جانا، اور سب سے بڑی نعمت کبریٰ ہے صاحب کہ کوئی شخص یا کوئی جماعت، کوئی قوم زندگی کی تاریکیوں سے نکل کر روشنی کی وادیوں میں جا پہنچے۔ قرآن کریم نے تاریکی کو جہاں کہا ہے تاریکیاں کہا ہے، جمع کا صیغہ ہے ظلمات، روشنی جہاں بھی کہا ہے واحد کے صیغے میں کہی ہے الی النور۔ غلط اعتقادات، توہم پرستیاں، غلط معتقدات، نظریات و خیالات، غلط اور باطل نظام، یہ سب تاریکیاں ہیں اور متعدد قسم کی ہو سکتی ہیں، مختلف قسم کی تاریکیاں ہو سکتی ہیں۔ جیسے کہ میں کہا کرتا ہوں کہ غلط جواب سینکڑوں ہو سکتے ہیں، صحیح جواب ایک ہی ہوتا ہے۔ اس لیے جب نور کہا ہے تو اس کو ایک ہی کہا ہے، روشنی، اور روشنی کا تو خاصہ یہ ہے تاریکیاں کتنی گھٹا ٹوٹ کیوں نہ ہو، ایک دیے خدائی کی ذرا سی روشنی وہ تاریکیوں کو ختم کر دیتی ہے۔ بہرحال کہا یہاں یہ تھا کہ خدا اور اس کے فرشتے کچھ کرتے ہیں تاکہ تمہیں تاریکیوں سے نور کی طرف لے جائے۔ یہ تاریکیوں سے نور کی طرف لے جانا، پھر ہم قرآن ہی سے پوچھتے ہیں کہ یہ کیا چیز۔ 14/1 14/1 الف لام را کتاب انزلناہ الیک، اے رسول یہ کتاب ہم نے تیری طرف نازل کی، لتخرج الناس من الظلمات الی النور، تاکہ تو اس کتاب کے ذریعے نو انسانی کو ظلمات سے نور کی طرف لے جائے۔ یہ معلوم یہاں ہوا کہ خود قرآن کریم کا جو نزول ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ تمہیں تاریکیوں سے روشنی کی طرف لے جائے۔ بات اب بھی ایبسٹریکٹ رہی، تنقید نہیں سامنے آئی، ٹھوس بات ابھی سامنے نہیں آئی، بات نظری حیثیت سے آئی ابھی۔ 4 آیتیں آگے 14/5 وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا، ہم نے موسیٰ کو بھی اپنے قوانین دے کر بھیجا، ان اخرج قومک من الظلمات الی النور، تو کہا کہ تو اپنی قوم کو ظلمات سے نور کی طرف لے جا۔ دیکھتے ہیں آپ کس طرح سے بات واقعاتی فیکچوئل ہوتی چلی جا رہی ہے۔ پہلے ایک اصول دیا ہے، ایک ایبسٹریکٹ ٹرتھ دیا ہے، تاریخ کی شہادت پیش کی ہے،
وہ تصادم جو صاحب ضرب کریم علیہ السلام اور فرعون اور اس کے لشکریوں کے ساتھ ہوئی، فرعون، حامان اور قارون کے ساتھ ملوکیت، سرمایہ داری اور مذہبی پیشوائیت کے خلاف جو ٹکراؤ ہوا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو ان ساری تاریکیوں سے نکال کے ید بیضا کی رہنمائی میں سینا کی وادیوں کے اندر لے گئے۔ اور یہی قرآن نے کہا ہے وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، تو رسول یہ ایام اللہ کہا ہے، اللہ کے یوم، دن، ہر دن خدا ہی کا دن ہوتا ہے، لیکن قرآن میں ہم نے دیکھا یہ ہے کہ جہاں حق پر باطل کا ٹکراؤ ہوتا ہے اسے خدا نے ایام اللہ کہہ کے پکارا ہے، ہمارے دن، ہماری تاریخ، ان کے سامنے یہ ہمارے دن اور ہماری تاریخ پیش کرے۔ ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور، اور اس لیے پیش کر کے ہر وہ قوم کہ جو استقامت سے جم پر کھڑی رہے اپنے نسب العین حیات پر اور اس کی محنتیں بھرپور نتائج پیدا کرے، انہیں معلوم ہو کہ یہ چیز کیسے ہوا کرتی ہے۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا خدا کی نعمتوں کو یاد کرو، اِذْ أَنْجَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ، جب اس نے تمہیں نجات دی قوم فرعون سے۔ تو معلوم ہوا کہ قوم فرعون کے پنجے میں یہ جو قوم محکومیت کے اندر گرفتار تھی، یہ ظلمات تھی، اس سے نجات دلانا پہلا مرحلہ لا تھا، اور پھر سینا کی وادیوں میں وہاں حکومت خداوندی کا قیام یہ نور تھا، اور یہ ہے وہ ایام اللہ جن کی یہاں یاد دہانی کرائی گئی، اور یہ ہے وہ چیز جس کے لیے کہا کہ ہم نے اس قرآن کو نازل کیا ہے تاکہ تو اے رسول اس کے ذریعے سے اس قوم کو تاریکیوں سے نکال کر روشنی کی طرف لے جائے۔ اب پھر آ جائیے وہی 33 اور 43 کے اوپر، وَالَّذِي يُصَلِّي عَلَيْكُمْ وَمَلَائِكَتُهُ لِيُخْرِجَكُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، خدا اور اس کے ملائکہ کچھ کرتے ہیں، ذرا آگے چل کے معنی متعین ہو جائیں گے، ابھی یہی سمجھو کہ وہ کچھ کرتے ہیں تاکہ اے جماعت مومنین تمہیں دنیا میں سے ہر قسم کی معقومی اور محتاجی سے نکال کر حقیقی آزادی سے سرفراز فرما دے۔ یہ ہے ظلمات سے نور کی طرف کسی قوم کا چلے جانا۔ ذہنی تاریکیاں، نظریات، تخیلات، اعتقادات، تصورات کی، عملی تاریکیاں، طاغوتی قوتوں کی معقومی، انسانوں کی محتاجی، اور ان سب سے نکال کر روشنی کی طرف لے جانا، دل اور دماغ میں صحیح تصورات اور نظریات زندگی کے قائم کر دینا، اور عملی طور پر یہ کیفیت کہ خدا کے قوانین کے سامنے کسی اور کے سامنے جھکنے کے قابل نہ رہنے دینا۔ جماعت مومنین، خدا اور اس کے فرشتے کچھ کرتے ہیں، اس کے ملائکہ کچھ کرتے ہیں تاکہ تمہیں یہ کیفیت نصیب ہو جائے۔ عزیزان ایمان، یہیں سے دیکھا ہم نے خدا اور فرشتوں کے تسبیح کرنے کا یہاں کوئی ذکر نہیں ہو سکتا، یہ تو کچھ کرنے کی بات ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی جب ہم نے دیکھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بھی یہی کہا گیا تھا کہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ اور اس کے فرشتے یہ کچھ کرتے ہیں، اور حکم دیا گیا جماعت مومنین سے کہ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ، اے جماعت مومنین تم بھی یہ کچھ کرو۔ تو کچھ کرنے کی بات ہے یہاں، یہ کچھ کرو تاکہ تم ظلمات سے نور کی طرف نکل جاؤ، تاکہ تم ان معقولیتوں اور محتاجیوں، باطل کے اعتقاد اور نظریات اور آئیڈیالوجی سے نکل کر صحیح روشنی کی طرف آ جاؤ۔ خدا اور اس کے فرشتے کچھ کرتے ہیں، جماعت مومنین تم بھی وہی کچھ کرو تاکہ یہ کیفیت پیدا ہو جائے تمہاری۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اس جماعت مومنین نے جن کو یہ حکم دیا گیا تھا، یہ کچھ کیسے کیا تھا؟ قرآن کریم کے صفحات اس پہ شاہد ہیں، تاریخ کے اوراق اس پر گواہ ہیں، مسلسل جدوجہد، ہم جہاد کی زندگی، چھوٹے بڑے، اگر یہ مارکوں کے بڑے بڑے مارکوں کے علاوہ چھوٹی چھوٹی مہمات کو بھی گنائیں
تو کم از کم 82 لڑائیاں آ جاتی ہیں مدنی زندگی کے 5-7 سال کے اندر. اور ٹکراؤ جب لیا گیا ہے تو کیسر و کسرا سے بھی ٹکراؤ لیا گیا ہے تاکہ ظلمات سے نور کی طرف یہ آ جائے قوم. مسلسل جہاد کی ایک زندگی تھی، اور یہ وہ تھی جہاد کی زندگی جس میں قرآن کریم نے بتایا کہ ملائکہ کی مدد، خدا ملائکہ کی مدد سے کیا کیا کرتا ہے. 8/12 8/12 از 12 از یوحی ربک الی الملائکۃ انی معکم. جب خدا نے ملائکہ کو حکم دیا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، حکم دیا کہ تم یہ کرو، کہا کہ میں بھی تمہارے ساتھ ہوں یہ کچھ کرنے کے لیے. کیا کرو؟ فثبت الذین آمنوا. یہ جو میدان جنگ میں جماعت مومنین آ کے کھڑی ہو گئی ہے، ان میں استقامت پیدا کرو. یہ جم کے کھڑے ہو جائیں، تصویر پیدا کرو ان کی. ملائکہ کو حکم دیا جاتا ہے اور خدا کہتا ہے کہ میں بھی تمہارے ساتھ یہ کچھ کروں گا، تم بھی یہ کچھ کرو. فثبت الذین آمنوا. یہ جو مجاہدین میدان جنگ میں نکل رہے ہیں، ان کے پاؤں میں استقامت ان کے قدموں کے اندر پیدا کی. یہ تو میں دوسرے مقام پہ کبھی عرض کروں گا کہ یہ ملائکہ یوں کیا کیا کرتے ہیں جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے. میں اس وقت صرف یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو کچھ کہا گیا ہے کہ اللہ اور اس کے فرشتے یہ کرتے ہیں، وہ کیا بات تھی جو وہ کرتے تھے. میدان جنگ میں جماعت مومنین مقابلے کے لیے نکلی ہوئی ہے. کہا یہ جاتا ہے کہ ایسا کچھ کرو کہ ان کے پاؤں میں استقامت آئے. فَأُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ. تم دیکھو گے کہ اس کے بعد یہ جو مخالف میں جماعتیں آئی ہیں، ان کے دلوں کے اندر میں رعب ان کا پیدا کر دوں گا. ڈر پیدا ہو جائے گا اس قوم کے مقابل کا. اگرچہ تعداد کے اعتبار سے یہ بہت کم ہے، سامان حرب و ضرب کی بھی بڑی کمی ہے، لیکن تقویت پیدا کرو ان کے قلوب میں، استقامت پیدا کرو ان کے پاؤں میں. اور میدان جنگ میں جس جماعت کو یہ چیز حاصل ہو جاتی ہے، یقیناً اس پر روب جاری ہو جاتا ہے مخالفین کے اندر، خواہ وہ تعداد کے اعتبار سے کتنے ہی زیادہ اور سامان حرب و ضرب کے اعتبار سے بھی کتنے ہی ان سے آگے کیوں نہ ہو. کہا کہ ان کے دلوں کے اندر ان کا روب پیدا ہو جائے گا. یہ وہ چیز ہے جسے ملائکہ کا درود پڑھنا میں لفظ لا رہا ہوں. خدا اور اس کے فرشتے میدان جنگ میں مومنین نکلے ہوئے ہیں اور وہاں یہ چیز پیدا ہو رہی. دوسری جگہ آپ کو معلوم ہے قرآن کریم نے یہ کہا، میں حوالہ ابھی سامنے آتا تو عرض کروں گا، إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ. کہ وہ لوگ جو اعلان کرتے ہیں اپنے اس یقین کہ ہمارا رب اللہ ہے اور پھر اس پر جم کر کھڑے ہو جاتے ہیں، ان پر ملائکہ کا نزول ہوتا ہے. نزول ملائکہ ہوتا ہے ان لوگوں کے اوپر کہ جو ایک محکم یقین کے ساتھ انتظاماً اس قسم کے جہاد کی زندگی بسر کرتے ہیں، ان پر ملائکہ کا نزول ہوتا ہے. قرآن نے بتایا. اب اس مقام پہ ہمارے سامنے یہ لفظ آ گیا صلی علی. عربی زبان کی روح سے اس کے صلی کے بعد جب یہ علی آتا ہے تو اس کے معنی ہوتے ہیں پروان چڑھانا، نشو و نما دینا، کامیاب بنانا، حوصلہ افزائی کرنا، تعظیم کرنا، اپریسیشن کرنا، تحسین کرنا، شاباش دینا، کامیاب بنانا. میں سمجھتا ہوں کہ لفظ کا صحیح معنی سامنے اگر آ جائے تو کتنی مشکلات حل ہو جاتی ہیں. یہ حق کی آئیڈیالوجی پر مبنی ایک نظام ہے جس کی تشکیل و قیام و استحکام کے لیے یہ جماعت میدان میں آئی ہے. قوانین خداوندی کی مطابقت میں یہ سب کچھ قدم اٹھا رہی ہے. لہذا صحیح قانون کی اطاعت سے اطاعت سے جو فوائد حاصل ہوتے ہیں وہ سب ان کو حاصل ہوں گے، اور اس کے ساتھ یہ کائناتی قوتیں بھی ان کے ہم رکاب ہوں گی. نفسیاتی قوتیں ان کے قلوب کے اندر ایک تبدیلی پیدا کریں گی. خدا کی کائناتی قوتیں ان کے ساتھ ہوں گی. یہ اس کے قانون کے مطابق قدم اٹھا رہے ہیں، لہذا اس قانون کی ساری تقویتیں، برکتیں اور قوتیں ان کے ساتھ ہوں گی. اور اس طرح سے
ان کا یہ مشن پروان چڑھے گا. یہ لفظ آ گئے ہمارے سامنے صلی اللہ علیہ، کامیاب ہوگا، ان کی نشو و نما ہوگی. اور جب یہ کچھ بڑھتے ہوئے آگے چلیں گے تو خدا اور اس کے فرشتے تحسین و آفرین کے پھول برسائیں گے ان کے. یہ عام زبان کے اعتبار سے کی چیز آئی. اپروبیشن، اپریسیشن، حوصلہ افزائی کرنا. وہی چیز جو میں کہہ رہا تھا پچھلی دفعہ کہ جب یہ مسائل و مشکلات کا ہجوم سامنے آتا ہے، مردانہ وار آگے بڑھتے ہیں اور وہ کہہ دیتے ہیں کہ تمہاری اس قسم کی تخویف اور ترہیب سے یہ جنون عشق کے انداز رک جائیں گے کیا؟ ہمارا قدم آگے بڑھے گا. اور یہ کچھ کرنے والے جو ہیں ان کے متعلق یہ کہا گیا تھا کہ اللہ کے جو فرشتے کرنے میں سجنے ہو جائیں. کیا جانے ہو تسی آفرین تو ادا کمال کر مخاندے ہے. یہ جناب خوش رکھے تو یہ ہے جس کو عربی زبان میں یہ کہا جاتا ہے. اور یہ چیز جس کے ساتھ ہوتی ہے جسے آپ کہتے ہیں نا مارل سپورٹ، وہ کیا ہوتی ہے؟ آپ ان کی تعریف کرتے ہیں، آپ ان کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں اور اگلا قدم بھی اٹھاتے ہیں کہ ان کی کامیابی کے لیے، ان کے اس مشن کو پروان چڑھانے کے لیے، یہ لفظی ترجمہ ہے صلی اللہ کا، اس کی نشو و نما کے لیے جو کچھ بھی آپ کر سکتے ہیں پھر اس کے بعد آپ کرتے ہیں. پہلا قدم تو یہ ہے نا کہ کسی کے کسی فیصلے اور اقدام کو آپ اپروو کریں، پسند کریں، پھر اس کے بعد تحسین و آفرین کریں، شاباش دیں، اس سے حوصلہ افزائی ہوگی. اس کے بعد یہ کہ عملاً ان کا ساتھ دیں، اس سے وہ پروان چلے گا، کامیابیاں ان کو حاصل ہوگی. یہ تھے اس لفظ کے معنی صلی اللہ. خدا جو کچھ کرتا ہے اس کے متعلق تو میں نے عرض کیا کہ وہ ایک ایبسٹریکٹ کی چیز ہے، بعد میں عرض کروں گا. یہ جو کہا گیا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اس کا ایک طریقہ بتایا ہے قرآن نے، اور وہ طریقہ اسی آیت کے اندر ہے. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، پھر دوہراتا ہوں میں وہی 33 اور 56 میں. اللہ اور اس کے ملائکے سامان نشو و نما ہم پہنچاتے ہیں، تقویت کے سامان ہم پہنچاتے ہیں، اس کو کامیاب بنانے کے انتظامات کرتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ، اے جماعت مومنین تم بھی ایسا کچھ کرو کہ تمہاری ہی قوت بازو سے اس میں پروان چڑھنا ہے، اس میں کامیابی حاصل کرنی ہے. پہلی چیز تو یہ کہ اس کے ساتھ ہم آہنگ ہو جاؤ. جو یہ قدم اٹھاتا ہے اس میں کہو کہ کتنا عظیم قدم ہے، پھر اس کا ساتھ دو. اور اگلے لفظ برادران عزیز جنہوں نے بات بتا دی کہ تم کرو کیا، وَسَلِّمُوا تَسْلِیمًا. ہمارے ہاں تو یہ ہے نا درود و سلام بھیجو. سلموا تسلیم، صلو علیہ کے معنی کر دیے درود بھیجو، سلموا تسلیما کے معنی کر دیے سلام بھیجو. وَسَلِّمُوا تَسْلِیمًا، اس کی اطاعت کرو، کامل اطاعت جیسی اطاعت کرنے کا حق ہے. یہ ہے جسے درود کہا جاتا ہے. اے جماعت مومنین، یہ حق کی آواز دے کے کھڑا ہوا ہے، اس لیے خدا اور اس کے ملائکہ بھی تائید سے حاصل ہے. تم اٹھو اور اس کا ساتھ دو، اس مشن کو کامیاب بنانے کے لیے پوری جدوجہد کرو. اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ یہ جو تمہارا امیر ہے، یہ جو تمہارا سربراہ ہے، یہ جو تمہارا ہیڈ ہے، سلموا تسلیما، اطاعت کرو، اس کی پوری پوری اطاعت کر. یہ اطاعت کیا ہے؟ یہی الفاظ سلموا تسلیما میں نے عرض کیا برادران عزیز. آپ کو معلوم ہے نا کہ اس کا ترجمہ تو آپ سلام کیا جاتا ہے، درود و سلام تو ہمارے ہاں مضمون ہے اور ہم اس میں پڑھتے بھی. اگر درود کے لیے اللہم صلی علی محمد کہتے ہیں اور سلام کی جگہ یا نبی سلام علیہ، وہ درود ہوا، یہ سلام ہوا. قرآن کی روح سے وہ درود ہوا، صلی علی کے معنی ہوئے. اس کا ساتھ دو، اسے کامیاب بنوانے میں پوری پوری کوشش کرو، اس نظام کی توہین کرو، حوصلہ افزائی کرو اس کے ساتھ دینے والوں کا. اور عملاً کیا کرو، سلموا تسلیما، اپنے اس امیر کی پوری پوری اطاعت کرو. دیکھیے عزیزان من، یہ الفاظ دوسرے مقام پہ کہاں آئے؟ 4/5 4/65. غور سے سنیں. فَلَا وَرَبِّكَ، خدا خود اپنی، جیسے کہتے ہیں نا قسم کھا کے یہ کہتے، خدا خود اس حقیقت پر شاہد ہے. اس حقیقت پر بڑی عظیم شہادت ہے جو پیش کی جا رہی ہے، خود خدا کی شہادت.
اور جس بات کے سچے ہونے کی شہادت خدا دے دے، اس سے بڑی شہادت اور کون سی ہو سکتی ہے؟ خدا خود اس حقیقت پر شاہد ہے کہ لا یؤمنون، کتنا ہی کیوں نہ دعویٰ کریں یہ ایمان کا، کبھی یہ ایمان والے نہیں ہو سکتے حتیٰ یحکموک فیما شجر بینہم، باوقتے کے اپنے تمام اختلافی معاملات میں تمہیں اپنا قاضی یا فیصلہ دینے والا یا حکم تصور نہ کریں گے۔ یہ رسول کو حکم یا فیصلہ کرنے والا تسلیم کرنا، یہ کیا چیز ہے؟ یہی چیز جو دوسری جگہ سورہ مائدہ میں کہا گیا، شاید 5/44، وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، جو لوگ کتاب خداوندی کے علاوہ کسی اور طرف سے بھی اپنے معاملات کے فیصلے کراتے ہیں، یہی ہے جن کو کافر کہا جاتا ہے۔ یہی وہ چیز ہے رسول کی طرف آنے سے کہ فیصلے از خود نہیں لیے جاتے۔ اس میں اسلام انفرادی چیز نہیں ہے کہ میں اپنے طور پہ فیصلے لے لوں، آپ اپنے طور پہ فیصلہ لیں۔ ایک نظام کی تشکیل ہے، اس نظام کے اندر جو آپ نے اپنا امیر یا سربراہ چنا ہے، اور اس کا پہلا سربراہ یا امیر خدا کی طرف سے خدا کا رسول تھا، اپنے اختلافی معاملات کو اس کی طرف لے جاؤ تاکہ وہ قرآن کریم کے مطابق اس میں فیصلہ دے دے۔ اور کہا کہ تیرا رب اس پر شاہد ہے کہ کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا، کہا تھا نا اولئک هم الکافرون، تو یہی کافر ہے۔ یہاں کہا کہ مومن نہیں ہو سکتے طاقت تو کہ اپنے اختلافی معاملات میں تجھ سے فیصلہ نہ چاہیں، اور اس کے بعد ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت، جو فیصلہ اس کے مطابق ملے ظاہرہ طور پر اس کی تعمیل کرنا تو ایک طرف رہا، دل میں بھی اس کے خلاف گرانی محسوس نہ کریں۔ ایمان یہ ہے، اس لیے کہ ایمان تو نام تھا، پوری قلب اور نگاہ کی رضامندی سے قرآن کو اپنا حکم مان لینا۔ جب ہم نے دل کی رضامندی سے یہ مان لیا کہ قرآن کریم ہمارا فیصلہ کرنے والا ہے، تو جو فیصلہ قرآن کے مطابق آئے مومن کے دل میں اس کے خلاف کبھی پیدا نہیں ہو سکتی۔ اور اس کے آگے ہے وہ لفظ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا، یہ ہے اطاعت کرانا جسے ہم کہتے ہیں، سر تسلیم خم کرنا، جیسا کہ حق ہے خم کرنے کا۔ یہ ہوتا ہے عربی کا یہ قاعدہ جہاں کہا جاتا ہے سلموا تسلیما، اور یہی وہ الفاظ یہاں ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے جماعت مومنین تم بھی اس کے کاز کی، اس مشن کی تائید کرو، حوصلہ افزائی کرو، عملاً ساتھ دو، اسے پروان چڑھاؤ، اسے کامیاب بناؤ، اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ پوری اطاعت کرو اس کی جیسا کہ اطاعت کرنے کا حق ہے۔ اس جماعت مومنین کو دیگر مقامات میں بھی یہ کہا گیا کہ ایمان کے معنی کیا ہیں، رسول پر ایمان کے معنی کیا ہیں۔ 7/157 7/157 آج کے آخری حصہ جو ہے وہ میں پڑھوں گا۔ الذین آمنوا بہ، یہ وہ لوگ ہیں جو اس پہ ایمان لانے والے ہیں، ان کی کیفیت کیا ہے؟ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ، وہ اس رسول کی تائید کرتے ہیں، اس کا ساتھ دیتے ہیں، وَنَصَرُوهُ، اور اس کی مدد کرتے ہیں، اس مشن کی کامیابی میں اس کی تائید کرتے ہیں، تعظیم کرتے ہیں، اس کی مدد کرتے ہیں۔ اور بات پھر واضح کر دی کہ یہ تعظیم کیا ہے؟ یہ کیا اتنا ہی ہے کہ حضور کا اس میں گرانے کان میں پڑے تو ہم انگوٹھوں کو چوم لیں؟ کہا نہیں، آؤ تمہیں بتائیں کہ یہ توقیر اور یہ نصرت دینا، مدد دینا ہے کیا؟ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ، اس کے ساتھ جو ہم نے یہ روشن کتاب نازل کی ہے اس کا اتباع کرتے ہیں وہ، اس کے اتباع سے در حقیقت رسول کی مدد ہوتی ہے۔ دوسری جگہ بھی مومنین کے متعلق یہ کہا ہے 48/9 48/9 میں وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، اس رسول کی تم تعظیم کرو، تقویت کا سامان بہن پہنچاؤ۔ جماعت مومنین اس رسول کے لیے دست بازی بننے، ادھر سے خدا کے قوانین کی جتنی قوتیں ہیں وہ اس کے ساتھ شریک ہیں، رسول خود بنفس نفیس اس کے ساتھ شریک ہے، اس کی جماعت اس رسول کی تائید و نصرت میں اس کے ساتھ شریک ہے، تاکہ یہ مشن کامیاب ہو جائے، پروان چڑھ جائے۔ عزیزان امان،
آپ نے یہ دیکھ لیا کہ یہ صلی علی کے معنی کیا ہے؟ اب آئیے قرآن کا یہ جو ارشاد یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے جماعت مومنین اس رسول کا ساتھ دو، جو کچھ یہ کر رہا ہے اس کی تائید کرو، اس کے لیے تقویت کا سامان بہن پہنچاؤ، اس کے مشن کی کامیابی کے لیے سب کچھ کرو، اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ تم اس کتاب کی وساطت، اس رسول کی وساطت سے کتاب خداوندی کی پوری پوری اطاعت کرو۔ اور ظاہر ہے کہ یہ نظام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تک تو محدود نہیں تھا، قرآن کریم نے تو خود یہ بات بتا دی تھی کہ وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم۔ رسول یہ محمد تو نیس بنی ہوئی کہ یہ خدا کا پیغام پہنچانے والا ہے، اس سے پیشتر بھی اس قسم کے پیغام بران آئے، اپنے وقت میں یہاں سے تشریف لے گئے، کیا کل کو اگر یہ بھی مر جائے یا قتل کر دیا جائے تو پھر تم کہو گے کہ یہ نظام تو اس کی ذات سے وابستہ تھا، وہی نہیں رہا، نظام ختم ہوا، یہ نہ کہیں سمجھ لینا تو پھر پلٹ لو اپنی روش کوہن کی طرف۔ جو ایسا کرے گا اپنا ہی نقصان کرے گا، قرآن نے یہ بتایا ہے ہمیں۔ تو یہ وہ نظام ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی جاری رہنا تھا۔ اب یہاں جو چیز ہے کہ رسول کی اطاعت کرو، تو وہ جو ایک مرکزی ملت کی حیثیت تھی، ایک سربراہ کی حیثیت تھی، قرآن کے مطابق فیصلہ دینے والے کی حیثیت تھی، وہ حیثیت حضور کے بعد بھی برقرار رہے گی۔ حضور کے جانشین اس نظام کے سربراہ یہی فریضہ سر انجام دیں گے۔ اب اس کے بعد یہی جسے ہم نے یہ صلی علی کہا ہے، یہ ہوگا کیا کہ پوری جماعت مومنین اس نظام اور اس مشن کی تقویت کا سامان بہم پہنچائے گی، اسے پروان چڑھانے کے لیے ہر قسم کی کوشش کرے گی، ہر قسم کی قربانی دے گی، اور اس نظام کی سلم تسلیمہ پوری پوری اطاعت کرے گی، اس کے سامنے سر تسلیم خام کرے گی۔ عزیزان مان، یہ تھا مطلب اس کا یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی۔ قوانین خداوندی اور اس کی کائناتی قوتیں وہ سب کی سب اس نظام کی تائید اور تقویت کرتی ہے کہ جو رسول کی وساطت سے یہاں قائم ہو رہا ہے۔ وہ جماعت مومنین، تم بھی اس کی تائید کرو، تقویت کا سامان بہم پہنچاؤ، اس کو کامیاب کرنے کے لیے ہر قسم کی قربانی دو، اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ پوری پوری اطاعت کرو جو کہ اطاعت کرنے کا حق ہے۔ عزیزان مان، قرآن کی آیات آپ کے سامنے آ گئی۔ ادھر تھا خدا اور اس کے فرشتے میں کچھ کرتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق حضور کو ایک حکم دیا گیا ہے 9/103 9/103 جماعت مومنین۔ جہاد کے متعلق تو یہ کہا تھا نا کہ اموال اور انفس کا دونوں کا ہوتا ہے۔ ضمن یہ آیت آگے سورہ توبہ کی ہوئی آیت 112 ان اللہ اشتری من المؤمنین اموالهم وانفسهم بان لهم الجنہ۔ آج کل جو بڑا چرچا ہو رہا ہے کہ صاحب قرآن کریم یا اسلام پرائیویٹ پراپرٹی جو ہے اس کی اجازت دیتا ہے، تسلیم کرتا ہے اس کو، اس لیے کوئی ایسا نظام جس میں پرائیویٹ پراپرٹی نہ رہے، ذاتی ملکیت نہ کسی کی رہے، وہ اسلامی ہو نہیں سکتا۔ لمبی چوڑی بات کو تو چھوڑ دیجیے، اس ایک آیت کو لیجیے کہ مومن وہ ہے کہ جو اپنی جان اور مال دونوں خدا کے لیے ہاتھ بیچ دے۔ سوچئے کہ جو چیز دوسرے کے ہاتھ میں بیچ دی جائے، فروخت کر دی جائے، اس کے اوپر پھر ذاتی ملکیت نہیں رہتی ہے کسی کی۔ اتنا سمپل سا معاملہ ہے، اتنی آسان سی بات ہے، لمبی چوڑی بات میں کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اس میں تو مومن کا ہوتا وہ ہے جو پہلے دل میں اقرار کرتا ہے تم ذاتی ملکیت پرائیویٹ پراپرٹی کہتے ہیں، یہاں تو جان کے اوپر بھی انسان کی ملکیت ہاتھ نہیں ہے، اس میں تو وہ بھی بیچی ہوئی ہوتی ہے، اور مال کا بھی لفظ موجود ہے ساتھ۔ اس بیچی ہوئی چیز جب تک ضرورت نہ پڑے اس وقت تک ایز ٹرسٹ کسی کے پاس رہ سکتی ہے، امانت کے طور پر خرید کے وہ لے گیا ہے، اور اس نے کہا ہے کہ ابھی رہنے دو، میں آگے سے ہوا ہوں، پھر آتے ہوئے لے جاؤں گا، اتنے میں رکھو تم اپنے پاس، اور تم کہو کہ یہ میری ذاتی ملکیت ہے۔
لیکن جب بات مذہب میں آ جائے تو ہر چیز عقیدے میں آ جاتی ہے. تو یہ عقیدہ ہمارا یہی ہے صاحب کہ جان اور مال خدا کے ہاں بیچی ہوئی ہوتی ہے اپنی ملکیت، مرنے کے بعد اپنے میں ڈالی جاتی ہے سب کچھ، اور وہ بیچی ہوئی ہوتی ہے خدا کے ہاں. دین یہ نہیں ہے. دین تو ایک عملی پروگرام کا نام ہے. جب مومن اس چیز کا اقرار کرتا ہے، یہ معاہدہ کرتا ہے کہ میں نے بیچ دیا ہے، وہ سچ مچ بک گئی ہوئی چیز ہوتی ہے، اس کی ذاتی ملکیت اس سے نہیں ہوتی. میں کہہ یہ رہا تھا کہ اس نظام میں مال جان دونوں بیچے ہوئے ہوتے ہیں. خدا تو ہے آسمان پر، یعنی ان کے عقیدے کے مطابق. ویسے بھی ایک ایسی غیر مری حقیقت ہے کہ اب اس کے ہاتھوں پہ کوئی چیز دی جا سکتی، تو پھر یہ بیچنے کی بات کیا یوں ہی اکیڈمک نظری سے رہی نا کہ ٹھیک ہے جی بیچ دیا ہم نے، نہ وہ خریدار آیا، نہ اس نے ہم سے مانگا، نہ ہم نے اس کو دیا. ٹھیک ہے جی، جس دن نلامی آیا گیا منگل لے جا کے لانا بھاگ دیکھتے ہیں جاؤ. لیکن قرآن جو ہے اس کے سامنے جاؤ باقی کہاں رہتا ہے. سورہ فتح میں دیکھیے جہاں وہ بیع کا ذکر ہے، ان الذین یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم. یہ جو بیع کرتے ہیں، اب بیع کا لفظ تو آپ کو معلوم ہے نا، یہ جو بیع کرتے ہیں خدا کے پاس اپنی جان و مال، اس کا عملی طریقہ یہ ہے کہ تیرے پاس بیع کریں. اور یہ جو سودا پکا ہوتا ہے وہ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ وہ کرتے ہیں نا سودا پکا. یہ جو تو سودا پکا کر رہا ہے ان سے کہہ دے کہ یہ میرا ہاتھ نہیں ہے خدا کا ہاتھ ہے. دیکھا عملاً کیسے لکھتی ہے یہ چیزیں. وہ جو نمائندہ ہوتا ہے نظام حکومت خداوندی کا، یہ عملاً اس کے ساتھ یہ چیز ہوتی. اور اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہاں کہا گیا، یہ 103 آیت جو میں نے کہا تھا وہ سامنے آ گئی ہمارے. کہا ہے کہ خذ من اموالہم صدقۃ، یہ اپنے اس معاہدے کی صداقت کے ثبوت میں جو مال لائے وہ لے ان سے وصول کر. خذ یہ قرات اور یہ چیزیں انفرادی ہیں، دیا کہے گا یہ سب کچھ حکومت کو حق حاصل نہیں ہے. میں حکومت کو خداوندی کہوں گا نظام اسلامی، جب بھی میں حکومت کہوں گا قرآن کی روح سے تو وہاں ہے خود بھی نہ مانے ان صدقۃ، وصول کر ان سے. انہوں نے بیچا ہوا ہے، انہوں نے بڑا چاہتے لگ جائیں گے. خود میں نہ مانے ان صدقۃ، وصول کر ان سے. لیکن ایک وصول کرنا جو ہے وہ تو دھاندلی کا ہوتا ہے، اس کا کچھ فائدہ نہیں ہوتا. کہا تو تحفرہم، ان سے وصول کر تاکہ یہ دنیا بھر کی خباثتوں سے پاک و صاف ہو جائے. کس طرح سے؟ وتزکیہم، ان کی نشو و نما کا سامان باندھ پہنچا. یعنی وہ جو خود لیتا ہے نا وہ اپنی ذات کے لیے نہیں لیتا، وہ انہیں سامان نشو و نما بہم پہنچانے کے لیے لیتا ہے. تزکیہم یہی مادہ ہے زکوٰۃ کا. برادران عزیز، آپ کو معلوم ہے کہ قرآن کریم میں حکومت خداوندی یا اسلامی مملکت سے کہا ہے کہ یہ زکوٰۃ دیتی ہے. کیا معنی ہے زکوٰۃ کی؟ سامان نشو و نما. اس کا فریضہ یہ ہے کہ یہ انسانیت کو سامان نشو و نما بہم پہنچائے. سورہ حج کی یہ آیت ریفرنس میں دو اچھا ہوتا ہے، 22/41 22 اور 41 بڑی اہم آیت. اللہ دینا ان مکناہم فی الارض، یہ وہ لوگ ہیں کہ انہیں جب مملکت حاصل ہوگی، تمکن حاصل ہوگا، اسٹیبلش کریں گے اپنے آپ کو، یہ اپنی حکومت کو، تو کریں گے کیا؟ اقام الصلاۃ، نظام صلاۃ قائم کریں گے. اور اگلا ہے وآتوا الزکوٰۃ، اور یہ زکوٰۃ دیں گے. تو ظاہر میں نظر آتا ہے کہ کیا بات کیا ہوئی. زیادہ سے زیادہ ہمارے ہاں جو یہ بڑا ماڈرن خیالات والے ہیں وہ کہتے ہیں کہ حکومت زکوٰۃ کو وصول کرے گی اور پھر اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ اس کا حساب کتاب بھی الگ رکھے گی. یعنی اسلامی حکومت کے باقی جو محاصل ہیں وہ تو ہوں گے سیکولر اور یہ ہوگا مذہبی. تو کہتے ہیں زکوٰۃ وصول کرے گی، الگ حساب رکھے گی، اور پھر جس طرح ہم کہیں گے اس کے مطابق ہمارے اوپر فرق پڑے گی. یہاں یہ ہے وہ آتوا الزکوٰۃ، جب ان کی حکومت قائم ہوگی تو یہ زکوٰۃ دیں گے. عزیزان من، آپ دیکھتے جا رہے ہیں کہ قرآن کی اصطلاحات اور الفاظ کو
جب ہم نے ان کے معنی اپنے ذہن کی روح سے متعین کیے تو ساری الجھنیں پیدا ہوتی چلی گئیں. قرآن سے پوچھئے کہیں کوئی الجھن نہیں باقی رہتی. یہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ زکوٰۃ کتنی نکال دوں گا, 2.5% سال کے بعد کیا نصاب, کیا شرح, کس کو دینی ہے, کہاں خرچ کرنا ہے, سوال ہی نہیں ہے. زکوٰۃ کے معنی سامان نشو و نما. حکومت اسلامی حکومت کا فریضہ یہ کہ وہ سامان نشو و نما بہم پہنچائے گی, اور یہ وہ چیز جو یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہی گئی کہ ان سے وصول کرو. یہ مال جو انہوں نے بیچا ہوا ہے کائے کے لیے؟ تذکیہم, ان کے لیے سامان نشو و نما بہم پہنچائے. اور آگے ہے وہ لفظ وصلی علیہم, وہی لفظ صلی علیہ کا آگے خدا کہہ رہا ہے کہ والذی یصلی علیکم و ملائکۃ, خدا اور اس کے ملائکہ صلی علیکم, میں جماعت مومنین تمہارے اوپر یہ صلاۃ والی بات کرتے ہیں. رسول سے حکم ہے صلی علیہم, جماعت مومنین کو حکم ہے کہ تم رسول کے ساتھ یہ کچھ کرو. آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس قدر ایک حسین سا تصور سامنے آ رہا ہے. عملاً اس مشن کی کامیابی کے لیے, اس کو پروان چڑھانے کے لیے, یہ سب کچھ اس کے لیے ہو رہا ہے. خدا اور اس کے ملائکہ کی تائید رسول خود یہ کرتا ہے. یہ اپنا مال و جان لا کے حاضر کرتے ہیں تو وہ اس لیے کہ وہ صلی علیہم. اور پھر جو اس کے معنی تھے نا, تحسین و تبریک, اپریسیشن, یہ بھی بڑی چیز ہے عزیزان من. یہ ٹھیک ہے وہ دور ہی کھڑا کیوں نہ ہو, وہاں سے اگر ملکار کی کہہ دے کہ شاباش ہو جنیا کھڑا رہے تو کلا نہیں آئے گا, بڑی چیز ہوتی. بس صلی علیہم آگے ہے ان صلاۃ کا سکن لہم, تیری یہ جو اپریشیٹڈ چیز ہوگی یہ ان کے لیے بڑی بڑی تسکین ہوگی. قلب کا اضطراب رفع ہو کے اس کی جگہ ایک سکینت حاصل ہو جائے گی. اب صلی اللہ کے ساتھ جو الفاظ تھے آپ کے سامنے آگے برادران, خدا اور اس کے ملائکہ یہ کرتے ہیں. رسول سے کہا گیا کہ تم جماعت مومنین کے ساتھ یہ کرو, جماعت مومنین سے کہا کہ تم اس رسول کے ساتھ یہ کرو, اور اس کے بعد کہا کہ سلم تسلیما. برادران عزیز, آپ دیکھتے ہیں کتنا عظیم عملی پروگرام تھا یہ. اور اس کے بعد جیسا کہ میں نے عرض کیا ہوا, یہ قوم تو شمشیر برہنہ قوم ایک پیدا ہوئی تھی, باطل کی ہر قوت کے ساتھ ٹکرانے والی ایک قوم, دنیا میں عدل اور انصاف اور احسان کو قائم کرنے والی ایک قوم, دنیا کا ہر باطل نظام کا پرستار, ملوکیت, سرمایہ داری, مذہبی پیشوائیت, طاغوتیت, ہر قسم کی ابلیسیت, سب اس سے خائف تھی. میدان جنگ میں ٹکراؤ سے تو ان کو مغلوب نہ کر سکی, لیکن مقام شوق میں کھویا گیا یہ دیوانہ. انہوں نے آ کر کیا یہ, اس کتاب کی حفاظت کا ذمہ تو خدا نے لیا تھا. انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے, الفاظ کو محفوظ رکھتے رہو, اس کے الفاظ کو, اس کے کانسیپٹس کو, اس کے تصورات کو, اس کی اصطلاحات کو معنی میں پہنا دیے کہ ایک مذہب کا صحیفہ بن کے رہ گئی. تلاوت کرو, ثواب حاصل کرو, بس اس سے زیادہ کچھ نہیں. صلاۃ تھی تو وہ ہو گئی, زکوٰۃ تھی تو یہ ہو گئی, اور یہ صلی علی جیسا عظیم پروگرام عزیزان من, اس فریضے کی ادائیگی کی شکل یہ ہو گئی کہ آپ بیٹھ کے یہ پڑھیے اللہم صلی علی محمد, فریضہ ادا ہو گیا, مطمئن ہے. پھر مذہب کرتا یہ ہے کہ یہ جو چیزیں اس قسم کے محض فارم کی ہوتی ہیں, ریچول کی ہوتی ہیں, ان کو اہمیت اتنی دیتا ہے کہ روز معاشر کے جان کو باغ بواد ابلی پرسش صلاۃ بواد, وہاں اس قدر کا اس کی اہمیت ہے. ادھر درود شریف کی اہمیت اتنی زیادہ جاگزی کی ہوئی ہے صاحب کہ آپ دیکھیے دل کی گہرائیوں کے اندر یہ پیوست ہے. یہ چیز جو ہے درود شریف کے فضائل, درود کا پڑھنا, وہ پڑھنے تک آ گیا. اور پڑھایا بھی جنہوں نے, یہ آپ اس کی شکل دیکھیے جو میں نے شروع میں عرض کیا تھا, پھر دوہرا دوں کہ ان اللہ و ملائکۃ یصلون, اللہ اور اس کے ملائکہ یہ کرتے ہیں. اے جماعت مومنین تم بھی یہ کرو. اور جماعت مومنین جیسا میں نے کہا تھا کہہ جا رہی ہے اللہم صلی علی محمد, تو ہی کہا تیرے فرشتے کر دے رہے ہیں, سانو ویل پئی ہوئی ہے ویلے تیرے ورگے. اللہ اکبر. پھر یہ چیز کہ ایک بار کہنے سے تو شاید نہ سنا ہو, پوری تسبیح سے کہی جائے اے اللہ درود بھیجا,
لاکھ لاکھ دانے کی تسبیح عزیزان ایمان، ورد اس کے ہوتے ہیں، وظیفے اس کے ہوتے ہیں، کیا بات تھی، کیا بن کے رہ گئی۔ پھر اس کی برکات، مچھلی پکڑی حضرت صاحب نے، وہ اس کو آ کے آگ کے اوپر بھونتے تھے تو وہ تلی نہیں جاتی تھی، زندہ کی زندہ ہی تھی صاحب۔ سمجھ میں نہ آئی بات کہ یہ کیا ہو رہا ہے، نکالا غور سے دیکھا، اس کے پیروں پہ لکھا ہوا تھا اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو سوچو پھر آگے واحد کہتا ہے کہ مچھلی میں آگ نہیں چھون دی جو تو درود لکھا ہوئے، تو جس مسلمان کے سینے کے اندر درود ہے انہیں جہنم کی آگ چھو جائے گی۔ چل بھائی، یعنی جہاں کی آگ میں وہ انگلی دے تو اسی وقت بنا رہے، تو تصویر بنا رہے تھے تو درود پہن رہے ہوتے، مچھلی میں آگ نہیں ہوئے۔ برادران عزیز، بڑی گہری سوچ کی باتیں ہیں کہ ہمارے ساتھ ہوا کیا ہے۔ اتنے عظیم پروگرام جو تھے اس کی کیفیت یہ ہوئی کہ بجھی عشق کی آگ اندھیر ہے، مسلمان نہیں راکھ کا ڈھیر ہے، اور اس آگ کو راکھ کے ڈھیر میں تبدیل کرنے کے لیے ساری سازشیں ہوئی ہیں آپ کے ساتھ۔ معاف رکھیے گا جو جی میں آئے کسی کا تو کہتا پھر، قرآن میرے سامنے ہے، قرآن ہاتھ میں ہو تو پھر لگی لگتی نہیں رکھی جا سکتی، سب سے بڑی خدا کی لعنت اس کے اوپر ہوتی۔ میں اپنی طرف سے ایک لفظ نہیں کبھی کہا کرتا۔ قرآن کریم عربی زبان میں نازل ہوا ہے، عربی زبان کے آپ کے یہاں مستند لغت موجود ہے، آپ جا کے خود دیکھیے، امام راغب کا ایک لغت لے لیجیے مفردات کا، دیکھیے کہ صلی اللہ کے ساتھ جب اللہ آتا ہے تو دیکھیے اس میں کیا معنی لکھے ہوئے ہیں، پھر دیکھیے قرآن کی ان آیات کو کہ جہاں جہاں یہ لفظ آیا ہے وہاں اس کے معنی کیا ہے۔ جو سلم تسلیمہ سے خود اس کی وضاحت وہی کر دیتا ہے قرآن، لیکن اس سلم تسلیمہ کے معنی بھی سلام بھیجو ہو گیا، لیکن کیسے ہو گیا؟ میں نے ابھی سورہ نساء کی آیت 4/65 کہا ہے کہ خدا کی قسم وہ شخص مومن نہیں ہوگا جو اپنے اختلافی معاملات میں اس سے فیصلے نہ حاصل کرے اور پھر اس کی کیفیت یہ ہو کہ دل میں گرانی محسوس نہ کرے، وہ سلم تسلیمہ یوں سر تسلیم خم کرے۔ یہاں آپ مانے کیجئے کہ سلام بھیجے، بات ہی نہیں بنتی۔ یہ تھی چیز عزیزان ایمان جو حقیقت خرافات میں کھو گئی، یہ امت روایات میں کھو گئی کہ جتنی فضیلتیں، یہ جتنی برکات، یہ جتنے ثواب اس درود کے کہے جاتے ہیں وہ سارے ان روایات کی روح سے ثابت کیے جاتے ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے 2-2.5 سال بعد کے جا کے وہ وضع ہوئے اجمیوں کے دور میں، اور وہ آپ کے یہاں اب عین دین بن گئے۔ وسلم تسلیمہ سے جو آپ نے فریضہ خداوندی ادا کرنا تھا وہ آپ نے چند الفاظ کے دہرانے سے کر دیا تھا، اور پھر آگے بات چلی۔ میں نے پچھلی دفعہ بھی عرض کیا تھا اور بار بار دوہرا دوں، میرا تعلق کسی مذہبی فرقے سے نہیں، فرقہ پرستی تو قرآن کی روح سے شرک ہے، اللہ کا احسان ہے کہ اس شرک سے میں بچا ہوا ہوں، اس لیے جب کبھی اس قسم کی کوئی بات آئے گی تو یہ نہ کہ یہ کسی فرقے کی بات آتی ہے۔ اللہم صلی علی محمد، یہ تو چیز آ گئی ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی کے لیے، اور اس کے بعد علی آل محمد۔ آپ نے دیکھا کہ یہ آپ کی نمازوں کے اندر درود جز ہے جس کے بغیر نماز نہیں ہو سکتی، اس درود کے اندر اتنی سی چیز جو تھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک کی بات وہ تو خدا کی تھی، آگے اس کے یہ اضافہ کیا، انہوں نے یہ اضافہ کیا، ادھر سے ساتھ اس کا توڑ ہوا، آلہ ہی و اصحابہ ہی، دیکھا اس کا توڑ۔ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات میں سے کسی پر کچھ تانزنی کی، انہوں نے اس کے آگے وعدہ ازواج ہی، اب تو معلوم ہے نا مکمل درود نہیں ہوتا ہے، انہوں نے کہا کہ نہیں اتنا ہی ہے، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، آپ کو معلوم ہے نا یہی تک۔ سنیوں کے درود کے اندر آگے اصحاب ہی و ازواج ہی بھی شامل کیا جاتا ہے ان کے توڑ کی وجہ سے۔ اندازہ لگائیے برادران عزیز کہ کیا کر رہے ہیں ہم اس میں۔ نماز کے اندر نماز کے خاتمے سے پہلے یہ فرقہ بندیاں جو ہیں ان کو دہراتے چلے جا رہے ہیں۔
آل محمد سے مراد وہاں ہوتی ہے سادات، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ آل جو ہے۔ آپ سوچئے یہ سنی جو ہے یہ تو بہرحال اس میں یہ ساتھ کہتے ہیں نا، آل بھی ساتھ کہتے ہیں، اس کے بعد وہ کچھ بھی اضافہ کرتے ہیں، آل کے معنی یہ سید، یعنی سید کے خلاف آپ 420 کا مقدمہ کیے ہوئے ہیں عدالت کے اندر، زور کی نماز کا وقت آ جائے تو نماز کے اندر اس کے اوپر درود و سلام بھیج رہے ہیں، جس کو آپ عدالت میں جا رہے ہیں وہ سب سے بڑا فروغی ہے جی بےایمان۔ عدالت کہتی ہے آگے بیان کا حصہ کو دو، وہ کہتا ٹھہر دو ذرا میں نے تو درود پہ جاواں، سیٹیں جانچتی ہیں کہ درود پہ باہر نکل کے نکلے ہیں۔ عزیزان من، پھر وہی میں بات کروں گا، سینے کے زخم چھل جاتے ہیں دین کو ازخو کا بنا، لیکن عام انسانوں سے مذاق کرنا تو پھر بھی معاف ہو جاتا ہے، خدا سے مذاق کرنے والی قوم جو ہے اس کو کبھی بخشا نہیں جا سکتا۔ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ أَيْنَمَا سَقَطُوا، جہاں کہیں یہ قوم جائے ذلت و مسکنت کی مار خدا کا غضب ان کے اوپر جو ہے مسلط رہے گا۔ اللہ یستہزئہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون، ہم سے مذاق کرتے ہو، خدا اس قسم کا مذاق کرے گا کہ ذلیل و خوار ہو کے رہ جاؤ گے۔ محکومیت اور محتاجیوں کی ظلمات کے اندر اس قدر اندھے ہو کے تم چلتے چلے جاؤ گے کہ روشنی کی کرن تک تمہارے سامنے آئے گی۔ خدا سے مذاق کرتے ہو، اس کے دین سے مذاق کرتے ہو۔ سازش یہ اس قسم کی چیزوں کو پھر عین دین بنا کر ہمارے سامنے۔ برادران عزیز، یہ تھا صلو علیہ۔ اب آئیے لائیے پھر وہ آیات سامنے 2/155 پہلے جہاں سے بات شروع ہوئی تھی، بلکہ اس سے بھی پہلے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ولا تقولوا لمن یقتل فی سبیل اللہ اموات۔ دیکھ رہے ہیں آپ، ان مجاہدین کا تذکرہ ہو رہا ہے جن پہ خدا اور اس کے فرشتے صلات بھیج رہے ہیں، جنہیں حکم ہو رہا ہے کہ تم بھی نبی کے ساتھ صلات میں شامل ہو، جنہیں کہا جا رہا ہے کہ سر تسلیم خم کر دو اس نظام کی تقویت کے لیے، ان کا ذکر ہو رہا ہے۔ تو اس آیت کے اندر یہ صلات بھیجتے ہوئے جو اس طرح سے سر دے دیں، ان کو یہ نہ کہو کہ یہ مردہ ہے، مردہ تو تم ہو کم وقت۔ اور ان کی کیفیت یہ ہے کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، قدم قدم پر ان کے ساتھ تصادمات ہوں گے، مشکلات، نوائب اور مصائب کا سامنا کرنا پڑے گا، جانیں دینی پڑیں گی، مال خرچ کرنا ہوگا، ضیاع ہوگا اس کے اندر ثمرات کا، نفوس کا، یہ سب چیزیں ہوں گی۔ بشر الصابرین الذین، اور اے رسول خوشخبریاں دے دے درخشندہ مستقبل کی ان لوگوں کے لیے کہ جو جم کے کھڑے ہو گئے اس راستے کے اوپر، جن کی کیفیت یہ ہے کہ اذا اصابتہم مصیبت، جب کوئی نئے چیز نوانے کے طریق پر ان کے سامنے سے دباب ہوتی ہے، سے درا ہوتی ہے، تو ان کا اعلان یہ ہوتا ہے کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم نے تو اپنے آپ کو بیچ دیا ہوا ہے اس کے ہاتھوں، ہمارا ہر قدم اسی منزل کی طرف اٹھے گا جو ہم نے متعین کر لیا خدا کے وحی کے مطابق، ہمارا قدم کسی دوسری طرف نہیں اٹھتا۔ اور یہ کچھ کہنے والوں اور یہ کچھ کرنے والوں کے متعلق یہ ہے اولئک علیہم صلوات من ربہم، اس صلوات کے اب معنی نہیں کیے جا سکتے۔ عزیزان ایمان، میں جو کہا کرتا ہوں کہ قرآن کا ترجمہ نہیں ہو سکتا، مفہوم سمجھا جا سکتا، خدا اور اس کے ملائکہ کی کائناتی قوتوں کی تائید و نصرت ان کے شامل حال ہے، وہ ان کو ان کے اس مشن کو پروان چلانے کامیاب بنانے کے لیے ہر قسم کے سامان ان کے لیے مہیا کرے گا۔ وَرَحْمَةٌ، وہی سامان نشو و نما دیکھیے رحمت کی حیثیت سے آ گیا، کہا کہ تم دعائیں مانگتے تھے اهدنا الصراط المستقیم وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، یہ ہیں لوگ جو صراط مستقیم پہ سیدھے چل رہے ہیں، ان کے اتباع کی دعائیں مانگتے تھے نا، یہ کچھ تم کرو۔ اور ہم نے اسی نماز کے آخر میں، جس میں پہلے یہ دعا مانگی تھی، اسی نماز کے آخر میں ہم نے اللہم صلی علی محمد وآل محمد سے کیا کہ سمجھ لیا کہ یہ فریضہ جو تھا صلاۃ علیہ کا، وہ تو ہم نے پورا کر دیا۔ نتائج ہمارے سامنے۔ عزیزان من،
میرا خیال ہے کہ بات واضح ہو گئی ہوگی، اگرچہ ایک پورا درس اس نے لے لیا لیکن بڑا اہم مقام تھا، اور یہ کچھ کہنے کے بعد قرآن پھر آگے وہی چلتا ہے، وہی جو حج کے متعلق، وہی جو تمام دنیا کے الجھے ہوئے معاملات سنوارنے کے متعلق جو اجتماع ہو رہا تھا اس میں آتا ہے، پھر اس کی ذرا سی جزیات میں بھی آتا ہے۔ ایک بات اگلی آیت میں یہ آ گئی ہے تو میں عرض کر دوں کہ اس میں کہا توہم پرستیوں سے کوئی راستہ نہیں یاد رکھ۔ جب یہ دین عرب میں نہیں تھا، کعبہ تو موجود تھا، وہ قومی حیثیت تھے، اس کی کچھ پرستش کیا کرتے تھے، کچھ رسومات ادا کرتے تھے، کچھ توہمات تھے۔ یہ صفا اور مروہ کی پہاڑیاں چھوٹی چھوٹی جو ہیں، ان کے متعلق یہ ذہن میں تھا کہ یہ مقدس پہاڑیاں بن گئی ہیں، ان کے اندر نہیں چلنا چاہیے، جانا نہیں چاہیے، بہت مقدس ہیں۔ اور اس کے لیے آپ کو معلوم ہے کہ وہ ایک روایت جو تھی وضع کی ہوئی نہیں، تورات سے لی ہوئی، کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے شیر خوار بچے کو اور اپنی بیوی کو دوسری بیوی کے جلاتے کے کہنے کے مطابق، اندازہ لگائیے ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہو رہا ہے، آپ کی روایات میں یہ چیز، اس بیوی کو اور اتنے شیر خوار بچے کو لا کر یہاں وادی غیر ذی زرع میں، کہ جہاں کوئی آبادی تو ایک طرف رہی، کوئی کسی نباتات کا بھی نام و نشان نہیں تھا، گھاس کا تن کا بھی نہیں تھا، یہ کچھ تھا، وہاں لا کے اور ان کو چھوڑ دیا یہاں تنہا، اور آپ چلے گئے۔ اور یہ بیچاری مامتا کی ماری ماں حضرت عائشہ جب بچے کو پیاس لگی ہے تو وہ ڈھونڈتی پھر رہی ہے، پانی نہیں کہیں ملتا، بھاگے بھاگے جاتی ہے، وہ ایک ٹیلے پہ چڑھتی ہے کہ دور سے کہیں پانی نظر آئے تو وہاں سے پانی نہ ہو، جاتی ہے تو وہاں ڈر پیدا ہوتا ہے کہ بچے کو چھوڑ گئی ہوں پیچھے سے کہیں کو بھیڑیا ہی نہ اٹھا کے لے جائے، پھر بھاگتے ہوئے چلی آ رہی ہے اور بچے کو آ کے پھر دیکھتی ہے، پھر اس کا منہ چومتی ہے، پھر اس کو لٹاتی ہے، پھر بھاگتی ہوئی جاتی ہے۔ یعنی یہ آپ کے یہاں کی ایک روش ہے، یہ صفا و مروہ کے متعلق، اور اسی کے تابع ان لوگوں نے بھی سمجھ لیا کہ یہ بڑی مقدس پہاڑیاں ہو گئی، یہ وادیاں بڑی مقدس ہیں، ان میں چلنا پھرنا جو ہے بالکل نہیں چاہیے۔ مقدس مقامات میں یہ ہوتا ہے نا کہ وہاں پاؤں نہ کسی انسان کا پڑ جائے، بے حرمتی ہو جائے گی ان کی۔ ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، یہ پہاڑیاں جو ہے جیسا ہم نے تمہیں کہا تھا کہ اس قسم کی چیزیں کچھ سمبل ہی ہیں، میں عرض کروں گا جب تاریخ میں آؤں گا تو پھر یہ سمبل کیسے بنی ہے۔ یہ مداخلت کا سامان بہن پہنچاتی تھی، اس کعبے کی ڈیفینس کا کام دیتی تھی یہ پہاڑیاں۔ اس کا ایک ذہنی احترام ایسا ہی تھا جیسے سن 65 میں آپ نے اس نہر کے متعلق اپنے ذہن میں بات قائم کی تھی، کہا یہ اتنی سی چیز ہے۔ اب اگر ہم یہ کہیں کہ صاحب اس نہر کے پانی میں ہاتھ نہیں ڈبونا چاہیے، ہمارے ہاتھ جو ہوتے ہیں گندے ہیں، یہ پاکیزہ اور مقدس نہر کا پانی بھی نہیں پینا چاہیے، اس میں نہانا بھی نہیں چاہیے، اس کے گرد بیٹھ کے رام جپنا چاہیے، صاحب تمام پرستی آ گئی، کہا یہ شاعر اللہ ہے۔ امن حج البیت آگے تمرا، جو آئے اس کانفرنس کے اندر سالانہ ہو یا ایمرجنسی میٹنگ ہو، یاد رکھیے حج اور عمرہ کے یہ معنی ہیں۔ حج تو وہ ہے جو متعین طور پر معلوم ہے کہ سال کے بعد یہ اجتماع ہوگا، اور اگر ہنگامی اجتماعات کی ضرورت ہے تو فوراً بلائیے مختلف اپنے اقوام کی امتوں کے نمائندوں کو، فوری ہنگامی اجلاس جو اسے عمرہ کہتے ہیں۔ کہا کہ جو اس کے لیے یہاں آئے فلا جناح علیہ ان یطوف بہما، تو اس میں کوئی بات مذائقی اور گناہ کی نہیں ہے کہ ان کے اندر وہ چلے پھرے آ کر، کوئی مقدس چیز بن گئی ہے۔ اور اب آپ کو معلوم ہے وہ حج کر رہے ہیں، ان کے پتہ صحیح بین الصفا والمروہ، وہ جو بھاگتے ہیں ان دونوں کے اندر چکر لگا لگا کے، اور جو معذور ہوتے ہیں سنا ان کے اوپر یہ ویل چیئر جو ہے ان کو بٹھا کے ان کو وہاں سے چلاتے ہیں، ساتھ پھیرے وہاں کرنے ہوتے۔ یہ بات نہیں، اس میں تمام پرستی کی بات نہیں ہے، یہ چیزیں فی ذات ہی کچھ مقدس نہیں ہو جاتی، شاعر کا کام دیتی ہیں۔ وہاں پھر وہی بات جو پہلے میں نے عرض کیا تھا قرآن لے آتا ہے، تو یاد رکھو یہ چیزیں صرف سمبل کی حیثیت، ومن تطوع خیرا فإن اللہ شاکر علیم۔ بات تو یہ ہے کہ تم دل کی رضامندی سے نو انسانی کی بھلائی کے لیے کیا کیا کام کرتے ہو، یہ ہے وہ چیز کہ جس کی وجہ سے شاکر، محنتوں کا پھل دینے والا، علیم جاننے والا، تم کس نیت سے کیا بات کرتے ہو۔ شاکر کا لفظ آپ دیکھتے ہیں یہاں کہاں آیا ہے، محنتوں کا پھل دینے والا، بھرپور نتائج دینے والا۔ یہ بھی کوئی ایسی بات ہے جس میں کچھ محنت کی جا رہی ہے، اس کے بھرپور نتائج بھی سامنے آئیں گے۔ یہ اگلی چیز کا یہ دیوان مان
آج وقت میں اگر 2-3 منٹ باقی ہیں، بہت اہم ہے. ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللائنون. کہا یہ اس طرح سے وضاحت سے ہم نے بیان کر دیا. مقام ابراہیمی کیا تھا، قبلے سے مقصد کیا تھا، حج سے مقصود کیا تھا، مطلوب کیا تھا، یہ ساری چیزیں ہم نے کتاب میں بیان کر دی. عزیزان من، غور طلبہ چیز جو یہ کام قرآن کیا گیا یہاں، تو یاد رکھو بعد اس کے کہ ہم نے اس کتاب میں یہ سب کچھ واضح کر دیا. جو پردوں کے اندر اس کو چھپا کے رکھے، جو ان چیزوں کو کتمان کرے، ان کو چھپائے، ان کو باہر نہ آنے دے اور ان کو محض رسومات بنا کے دنیا کے سامنے پیش کرے، اور اس کے بعد ہمارا کیا جاتا ہے؟ معروم ہو جائے گا وہ ان تمام برکات سے جو ان کے اندر خدا نے رکھی تھی، اور وہیں سے معروم نہیں ہوگا. اس دنیا سے بھی جہاں جہاں ان کو یہ چیزیں ملیں گی، ان تمام ہر قسم کی آسائشوں اور سہولتوں سے اور درخشندگی اور تابندگیوں سے معروم ہو جائے گی یہ قوم، جو ان چیزوں کو جو خدا نے اپنی کتاب میں وضاحت سے بیان کر دی تھی ان کو چھپائے گا. آپ نے دیکھا کہ ان تمام چیزوں کی جو اصل اور حقیقت و غایت اور روح ہے وہ چھپائی ہوئی ہے آپ کی نگاہوں سے، جو کتاب میں واضح طور پہ موجود ہے. روایات کے پردوں نے ان کو سب کو چھپا کے رکھا ہوا ہے. کہا یہ کیفیت ان کی حاجت ہے. لیکن اس میں ابدی مایوسی کی کوئی بات نہیں ہے. قرآن ہے. نظر یہاں سے آتا تھا کہ بس ختم ہوئی یہ قوم جس نے یہ کچھ کیا ہے، جس نے ان حقائقوں کو چھپایا ہوا ہے اور محض رسمیات میں اس کے رہ گئی. کہا نہیں، الا الذین تابوا واصلحوا. جو لوگ اپنی اس روش سے باز آ جائے، پھر اپنی اصلاح کر لیں. عزیزان من سنیے اگلا لفظ. وہاں یہ کہا تھا کہ جو چیز ہم نے واضح طور پر کھول کے بیان کر دی، جو اس کو چھپا کے رکھے اس کے ساتھ یہ ہے. یہاں توبہ اور اصلاح کے ہے وہ بینوا، جو بات قرآن نے کہی ہے اس کو اعلانیہ واضح طور پہ جو پھر کہنا شروع کر دے. یاد رکھیے فاولئک اتوب علیہم وانا التواب الرحیم. ان کی طرف ہم پلٹ کے آ جائیں. بین دیکھا چھپائی ہوئی باتوں کے متعلق وہ کہتا یہ ہے توبہ یہ ہے کہ دین کو مذہب پہ بنا دیا ہے، مذہب کو پھر دین بناؤ. بتاؤ قرآن نے یہ کیا کیا چیزیں دی تھی، ان کی غایت و مقصود کیا بتایا تھا. یہ ہے توبہ، یہ ہے اصلاح. ایسا کر دو گے پھر ہم بھی پلٹ کے تمہاری طرف آ جائیں گے. اور جن کی طرف خدا پلٹ کے آ جائے آپ سوچتے ہیں پھر دنیا میں ان کا مقام کیا ہوتا ہے. ان لوگوں کفر ہوا ماتو، لیکن جو اسی حالت کفر کے اندر جیے، انہی حالت کفر کے اندر مر جائیں وہ ہم کو کارن اولئک علیہم لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین خالدین فیہا. پھر تو معرومیاں ہی معرومیاں. آپ کو پتہ ہے کے معنی معرومی ہوتی ہے، ہر قسم کی معرومیاں ان کے لیے ہیں. اور تو اور خدا کی طرف سے معرومی تو ایک طرف کہا جو بلندی کردار کی بنا پہ عام انسانوں کی طرف سے جو کچھ تمہیں مرحمت ہونے والا ہے اس سے بھی محروم رہ جائے گی وہ قوم کہ جو ان حقائق کو چھپا کے دین کو مذہب میں بدل دے گی، شاعر کو مقصود سمجھ لے گی، رسمیات کو مطلوب سمجھ لے گی. اس قوم کی کیفیت یہ ہوگی خدا کے انعامات سے معرومی، کائنات کے انعامات سے معرومی، دوسرے انسانوں کی امداد و تقویت سے معرومی. بھیک کے ٹکڑوں کے اوپر وہ قوم زندہ رہے گی دنیا کے اندر. خالدین فیہا لا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینظرون. پھر انہیں نہ مہلت دی جائے گی نہ ان کی تباہی اور عذاب میں کسی قسم کی تخفیف کی جائے گی. یاد رکھو بچنے کا طریقہ ایک ہے، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ. اس ایک خدا کے اقتدار کے سامنے جھکو، اس کی اس کتاب سے معلوم کرو کہ اس نے یہ کیا کہا ہے. اس کے سوا کوئی اور الہ نہیں ہے، وہی رحمان و رحیم ہے. ہم سورہ بقرہ کی آیت 163 تک آگے برادران عزیز. 164 سے ہم آئندہ لیں گے. ربنا تقبل منا انک انت